تحریر سے مراد کیا ہے؟ ان قیدیوں کا ایمان، اور یہ تحریر لوح محفوظ میں ہے. اور قیدیوں کا ایمان کیا مطلب؟ کہ انہی قیدیوں میں بعض کے اندر مسلمان ہو گئے اور اللہ نے ان کو ایمان دیا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ میرے کاغذوں میں نہ ہوتا، ان بعض قیدیوں کا ایمان لانے والی بات یہ طے نہ ہوتی تو تم پر عذاب آ جاتا. بعض نے یہ مراد لیا، اور بعض نے یہ مراد لیا کہ اگر یہ طے شدہ پہلے سے بات نہ ہوتی کہ بلا علم اللہ کا عذاب نہیں آتا تو تم نے جو فدیہ لیا تم پر عذاب آ جاتا. لیکن یہ تحریر ہے عند اللہ کہ جب تک اعلام اور اطلاع نہ ہو اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آتا. اس لکھت اور تحریر کے پیش نظر اللہ نے تم کو عذاب سے بچا لیا. کتنی باتیں ہو گئیں او بزرگوں؟ کتنی باتیں ہو گئیں؟ پہلی بات کیا کہ تحریر سے مراد کیا ہے؟ ان قیدیوں میں سے بعض کا ایمان لانے کی تحریر. اگر اللہ کی تقدیر میں ان کا ایمان لانا نہ ہوتا، یہ حکمت نہ ہوتی تو تم نے جو ان کو چھوڑا تم پر عذاب آتا. اور دوسرا معنی کیا کر رہا ہوں؟ کتاب. دوسرا مطلب کہ اگر اللہ کے ہاں یہ ضابطہ سبا کا پہلے سے مقرر نہ ہوتا کہ اللہ پاک کسی کو بھی پہلے بتلانے کے عذاب نہیں دیتا جب تک حکم کی اطلاع نہ ہو جائے، بلا علم عذاب نہیں دیتا حتی نبعث رسولا، مطلب حجت کے اتمام سے پہلے عذاب نہیں آتا. اگر یہ بات نہ ہوتی تو تم نے جو فدیہ لے کر چھوڑ دیا تم کو عذاب ملتا. لیکن چونکہ یہ بات لکھی تھی تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، فدیہ لے کر چھوڑنا ایک اجتہادی مسئلہ تھا، اس اجتہادی مسئلے کی وجہ سے اللہ نے تم کو عذاب نہیں دیا. کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ بھی سمجھ آ گئی ہے؟ او بزرگوں بول پڑو. لیکن تیسرا مطلب ہمارے نزدیک متعین ہے، ابھی تک ملا کہیں سے نہیں. قرآن سے ملا ہے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم. پہلے یہ یاد رکھو مسکم میں نبی پاک شامل ہی نہیں. یہ خطاب کس کو ہے؟ صحابہ کو. یہ خطاب کیا ہے؟ صحابہ کو. اب قرآن سے دیکھو صحابہ کی رجسٹری کیا ملتی ہے؟ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. یہ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. ہے قرآن میں کہیں؟ یہ جو کاتبہ ہے لولا کتاب ان سے یہی کتابت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے اوپر صحابہ کرام پر رحمت کرنا یہ لازم نہ کر دیا ہوتا تو ان کو بھی عذاب پہنچتا. لیکن میں نے لازم کر دیا ہے ان پر رحمت کرنا، اس لیے صحابہ پہ کبھی عذاب آ نہیں سکتا. وہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور لکھت یہی تھی کاتب علی نفسہ الرحمہ. اللہ نے لکھت کر دی کہ صحابہ پہ کبھی عذاب آ سکتا نہیں. اللہ نے اپنے اوپر یہ کتابت کر دی، فرض کر دیا. لولا کتاب من اللہ، اگر یہ کتابت نہ ہوتی، ہاں بھائی سو گئے ہو، اگر یہ کتابت نہ ہوتی، اور اسی تحریر کا حصہ ہے کاتب علی نفسہ الرحمہ. یہ مراد ہے کتابت سے. کتنے مفہوم عرض کیے؟ 3. 2 مفہوم تو تفسیروں میں ملتے ہیں، لیکن کاتب علی نفسہ الرحمہ کا یہ قرآن کے اندر موجود ہے، باہر میری نظر سے نہیں گزرا. بہرحال ہمارے نزدیک یہی مراد متعین ہے، کیونکہ یہی لکھت ہے الرحمہ بھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ
یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. تو یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ اللہ کے ہاں جو طے شدہ تحریر ہے وہ یہ ہے کہ صحابی پر عذاب نہیں آ سکتا. یہ اللہ کے ہاں طے شدہ معاملہ ہے، اس لیے عذاب اب بھی نہیں آیا. اس لیے عذاب اب بھی. آپ کا کیا خیال ہے، صحابہ پر عذاب آ سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دلیل کیا ہے نہیں آ سکتا؟ کتب ربکم علی نفسہ، اللہ نے رحمت کرنا جب اپنے اوپر فرض کر لیا تفضلا، تو عذاب اور رحمت جمع ہو سکتی ہے؟ وہاں پر عذاب نہیں آ سکتا. یہ قانون بھی ذہن میں رکھ لو، نبی کا صحابی معذب نہیں. وہ جو مارکا بیان کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خچر پر سوار تھے اور وہ خچر ڈر گیا، تو قبریں تھی، کوئی نئی قبریں تھی، تو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، صرف ایک غیبت کرتا تھا، غیبت کی وجہ سے اور طہارت میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. اس پر ایک تو یہ ماسٹر صاحب کی پارٹی اس روایت کو بڑا پیش کرتی ہے، کہتا ہے کہ نبی پاک کا خچر ڈر گیا تھا نا. وہ خچر سجین میں چل رہا تھا کہ زمین میں چل رہا تھا؟ یہ ماسٹر صاحب کا صدری نکتہ. تو خچر ڈر گیا، لیکن یہ تو ماسٹر صاحب بھی بالکل خچر گزرے ہیں، اس سے کیا ثابت ہوگا؟ خچر ڈر گیا تھا. ایک خچر 1400 سال پہلے ڈر گیا اور آج سارے خچر قبرستان میں پھر رہے ہیں. آج تو نہیں ڈرتے، یہ سارے بخشے ہوئے مردے ہیں. ایک خچر تو ڈر گیا 1400 سال پہلے اور آج سارے جانور قبرستان میں نہیں پھرتے. اور کئی خچر کے ادھر بڑھانے کے قبرستانوں میں تو کھوتیاں پھرتی ہیں، خچر بھی نہیں. اور 20 25 کھوتیوں کا جلوس ہوتا ہے، لگتا ہے ساری رضا خانی کٹھی ہیں. تو یہ سارا جلوس نکالتی ہیں اور ہر قبرستان میں بڑے پریم سکون سے چرتی ہیں. تو اب کیا ہوگا ماسٹر کا؟ ایسے اب اوں ہی ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہم یہ دیکھیں نا، میں نے پہلے عذاب قبر کے مسئلہ حل کر دیا کچھ، اور تفصیل بعد میں کرتا ہوں. تو اگر اس قبر سے آگ نکل آئے یا قبر سے کچھ عذاب زہر ہو جائے تو ہم میں سے کوئی بھی اس کا منکر نہیں. ایسے خواہ مخواہ باتیں بناتے جانا اور وہ مکڑی کی طرح جالا بنتے جانا، اور چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ بنا الفاسد الفاسد رکھتے جانا. حضرت تھانوی نے بھی، علامہ حقانی نے بھی اور دوسرے بزرگوں نے بھی یہ وضاحت کی کہ قبر کا احوال یہ عالم غیب سے ہے. ہاں کبھی کبھی خارے کی عادت طور پر اللہ رب العزت قبر کے بعض حالات دنیا میں ظاہر کر دیتے ہیں. کسی قبر میں سانپ نظر آ گیا، کسی قبر میں آگ نظر آ گئی. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی عبرت کے لیے خارے کی عادت ہوتا ہے، یہ قانون وغیرہ نہیں ہے. تو آپ کا خچر ڈر جانا تو یہ بھی خارے کی عادت ایک امر ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس حدیث پر اصل جو اشکال ہے اس کا جواب آج تک نہیں بن سکا. اور ہم جو اس روایت کی ادھر ادھر کرتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ خچر کیوں ڈر گیا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ قبریں تھی جدید، نئی قبریں تھی اور تھی بھی نبی کے زمانے میں، اور ان میں حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ ما یعذبان فی کبیر، ان کے اندر کوئی بڑا گناہ بھی نہیں تھا ان قبر والوں میں. ان میں صرف یمشی بن نمیمہ، چغل خوری تھی اور پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا وغیرہ یہ وجہ تھی. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ جدید قبریں کافروں کی تو ہو نہیں سکتی اور ہیں بھی مدینے کے پڑوس میں، تو وہ قبریں کس کی ہوگی؟ صحابہ کی، اور صحابہ کو عذاب ہو نہیں سکتا. اور بزرگوں اصل اشکال یہ ہے، یہ تو بدھو کمپنی ہے، ان کا بریلویوں اور ان بلکہ ہر باطل فرقہ
اس کا تو مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے کسی روایت کو کھینچ کر اپنے مسلک پر فٹ کرنا، چاہے شریعت کے پلے میں کچھ رہے یا نہ رہے، قرآن کا معنی بدل جائے، شریعت پوری بدل جائے، ان کا مقصد ہوتا ہے ہماری خواہش اور نفسانی بدعت یا ہماری اپنی جو ایک اندیا ہے اس کو تقویت مل جائے، باقی پوری شریعت معطل ہو جائے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر پہلو پہ نظر رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو اصل مسئلہ ہے کہ یہ جدید قبریں تھیں اور ما جو عذابان فی کبیر، یہ بھی آ گیا، کوئی بڑا گناہ بھی نہیں تھا، اور تھی بھی مدینے میں، مدینے کا قبرستان ہو، قبریں نہیں ہوں، بڑا گناہ بھی نہ ہو، تو یہ ساری اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحابہ کی قبریں تھیں، اور صحابی کو قبر کا عذاب ہو سکتا نہیں۔ دلیل، اور بولو بزرگوں، دلیل یہ ہے۔ اب یہ جو زید الحسینی ہے، ہاں وہ بھی میں کر رہا ہوں، جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کا واقعہ بھی بالکل صحیح نہیں، مشکات میں جو موجود ہے سند بھی صحیح نہیں کہ حضرت معاذ کی قبر تنگ ہو گئی یا فلاں فلاں، یہ بالکل نہیں صحیح واقعہ۔ جو آپ کا شیخ الحدیث صحیح کہتا ہے تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ ہاں، اس شیخ الحدیث کے سر پر روزانہ سرسوں کے تیل کی مالش کرو، ہاں، تاکہ خشکی دور ہو۔ قانون نہیں خراب ہو سکتا، قرآن کا قانون اٹل ہے، صحابہ پر عذاب نہیں۔ اور پھر تو اس حدیث میں یہ حضرت سعد کے جنازے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو اٹھا کر جہاں تلووں پر چل رہے تھے تو پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں اتنے فرشتے اترے ہیں کہ نیچے پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، جنازے میں اتنے فرشتے اترے۔ اور حضرت سعد کی موت پر اہتز لہ عرش الرحمان، اللہ کا عرش بھی جھوم گیا خوشی سے کہ اب یہ روح میرے نیچے رہے گی، عرش بھی فخر اور خوشی سے جھوم گیا۔ تو بہرحال ہم صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی روایت نہیں قبر کی تنگی حضرت سعد پر۔ ہاں، یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی پر نہیں ہوتی، خیال کرنا، قبر کا عذاب پر حق ہے، زغطۃ القبر بھی پر حق ہے، لیکن حضرت سعد کے متعلق اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے اس کو کہہ دو، لے آؤ اس کی سند، فاتو برہانکم، اس کو ذرا ثابت کر پہلے، بعد میں بات کرنا۔ یہ زید الحسینی بہت بڑا فتنہ تھا۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دورہ تفسیر میں صحیح گت بناتے ہیں زید الحسینی کی، اور اس کی کتاب رحمت کائنات، اس کی صحیح معنوں میں رگڑا دیتے ہیں۔ شاید جس پر پھیرا آتے ہیں تو ستھرا، پھر پلے میں رہتی کوئی چیز نہیں، کہتا ہے میرا جاہل، میرا جاہل، اس کو نفس مسئلے کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ تو اس نے لکھا کہ حضرت عمر کو نبی پاک نے فرمایا کہ عمر وہ وقت کیسا ہوگا جب تیرے پاس دو نیلی آنکھوں والے آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں لوہے کے گرز ہوں گے۔ اب ذرا خیال کرو، انہوں نے تو بنا دی نا دلیل کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے ہوش ٹھیک ہوں گے یا نہیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہوں گے۔ اب ذرا خیال کرنا، یہ گرد والے فرشتے مومن کے پاس آتے ہیں یا کافر کے پاس؟ یہ جو منکر نکیر گرد لے کے آتے ہیں، مومن کے پاس جو فرشتے آتے ہیں اس کا نام ہے مبشر بشیر، اور اس کو کہتے ہیں مبشرین۔ اور اس کو مولانا سرفراز صاحب نے خود لکھا ہے، تفریح الخوات، اپنا تبریز، اس کی ان کی کتاب ہے مولانا سرفراز صاحب کی تبرید النوازر اور تفریح، ان دونوں میں مولانا سرفراز صاحب نے لکھا مومن کے پاس آتے ہیں مبشر بشیر، اور کافر کے پاس فرشتے آتے ہیں منکر نکیر گرد لے کر آتے ہیں۔ اب زید الحسینی دجال نے حضرت فاروق اعظم کے پاس قبر میں فرشتے داخل کر رہا ہے، کون سے؟ گردوں والے، جو زید الحسینی کی قبر میں آنے تھے
وہ حضرت عمر کی قبر میں داخل کر رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ زید الحسینی کی قبر میں جہنم کے گرد لے کر فرشتے آئے، ہمیں تھوڑا سا کشف ہوا ہے. ہاں بھائی، ہاں اچھا یقیناً ہے، پڑوسی ہے نا، تجھے پتا ہوگا سر. اچھا، تو یہ بالکل جھوٹ ہے. یاد رکھو دو وجہ سے، ایک تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گرد والے فرشتے بھیجنا یہ پرلے درجے کی بدماشی، اور وہ جو روایت اس جاہل نے پیش کی بالکل اس روایت کی سند صحیح نہیں. نمبر دو، حضرت فاروق اعظم کے متعلق نبی پاک نے فرمایا شہید ہیں. کیا ہیں؟ شہید. وہ اونٹ پہ جب آپ چڑھے، حضرت ابو بکر حضرت عمر ساتھ تھے اور حضرت عثمان بھی، تو اس وقت اونٹ پہاڑ وہ کانپ گیا، شاید نخرے کیا اونٹ پہاڑ نے، ناز سے جھوم ہی گیا ہو نبی پاک علیہ السلام کے چڑھنے پر. تو اس نے جب ناز نخرا کیا تو آپ نے فرمایا اوہ ذرا ٹھہر جا، اسکن، ٹھہر جا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور دو شہید. کون سے دو شہید؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان. اور شہید کے بارے میں صاف نص موجود ہے، شہید سے منکر نکیر کا سوال ہوتے ہی کوئی نہیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کفا بہی بے بارکۃ السیوف، شہید کا امتحان ہو جاتا ہے تلواروں کی چمک میں. وہاں فرشتے آتے ہی کوئی نہیں سوال کرنے، اس کے سوال و جواب کا بدلہ ہو جاتا ہے. جب اوپر ہوائی جہازوں ڈرون حملوں کی شیلنگ ہوتی ہے اور وہاں پر اس کے ایمان کا پتہ امتحان ہو جاتا ہے، یا کلاچنیں چلتی ہیں، گولیاں چلتی ہیں، بے بارکۃ السیوف، تلواریں چمکتی ہیں آمنے سامنے ہو کر. شہید کا یہ امتحان ہے. شہید سے منکر نکیر سوال جواب کرتے ہی کوئی نہیں. حضرت عمر شہید ہیں، شہید سے سوال جواب کوئی نہیں. دونوں باتیں نص سے ثابت ہیں. تو زید الحسینی کی جہالت اور یہ نوری ترنڈی کی جہالت دیکھو. ان دونوں بے ایمانوں نے یہ لکھ دیا کہ حضرت عمر کی قبر میں منکر نکیر آئے گرد لے کر. کچھ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ او بزرگوں، یہ آپ کے اکابر ہیں، مقدس شخصیات، اکابر مجرمیہ. ہم ایسے اکابر سے 1000 مرتبہ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. ہاں، اگر اکابر اس کا نام ہے تو ان اکابر کو جانے دو جہنم میں. ہم ایسے اکابر سے رہے اور نہ ہم ان کو اکابر مانتے ہیں. یہ جاہلوں کی پارٹی، اور جس کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا، منہ نہ متھا، کوئی جن پہاڑو لتھا تے وہ بھی پتہ نہیں کیڑی شہدہ بچہ. ہاں، یہ بھی کوئی پتہ نہیں. دیکھو، ہاں، قرآن پر سبحان اللہ نہیں، اب سبحان اللہ. کئی اللہ والے بیٹھے ہیں آپ میں بھی. استغفروا لاخیکم، اس کا کیا تعلق ہے عذاب کے ساتھ؟ استغفروا لاخیکم، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں نے کہا نا آپ کا ذہن پھر چلا گیا. عذاب و ثواب قبر کا مسئلہ نہیں چھیڑ رہا، مسئلہ چھیڑ رہا ہوں کہ صحابی پر عذاب نہیں ہوتا، صحابہ پر دنیا کا عذاب بھی نہیں ہوتا، قبر کا عذاب بھی نہیں ہوتا، آخرت کا عذاب بھی نہیں ہوتا. کیا سمجھے ہو؟ صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ معذب نہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ اس واقعہ سے کتب حدیث میں آپ کا مراد عذاب دینا ہے یا پتہ نہیں کیا، آپ کا مراد عذاب دینا، پتہ نہیں آپ میرا مراد کیا سمجھے. میرا مراد یہ ہے کہ صحابہ عذاب سے محفوظ ہیں، دنیاوی عذاب سے بھی، برزخی عذاب سے بھی، اخروی عذاب سے بھی. اور دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ یہی کتابہ اور یہی لولا کتاب من اللہ سبقہ
اگر یہ لکھت پہلے نہ ہوتی نا کتب علی نفسہ الرحمہ والی لکھت، اللہ کرے آپ کو یہ آیت سمجھ آ جائے، اگر یہ آیت سمجھ آ گئی تو آدھا قرآن سمجھ آ گئی ہے۔ او بزرگو سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ اگر نہ ہوتی یہ لکھت اللہ کی طرف سے سبا کا پہلے گزر چکی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں بوجہ اس کے کہ تم نے لیا عذاب عظیم پہنچتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، فَكُلُوا علت فدیہ، فَكُلُوا مِمَّا، پس کھاؤ اس سے، غنمتم حلالا طیبا، وہ جو تم غنیمت دیے گئے، حلالا طیبا، حلال طیب، حلال تو مطلب ہے فی نفسہ ہی حلال، طیب اس کے حصول کا طریقہ بھی جائز ہو، کھاؤ۔ واتقوا اللہ، سمجھو بات، اجتہاد میں غلطی ہو گئی تھی، فدیہ لیا گیا، آج کیا مصیبت ہے، اجتہاد میں غلطی ہو گئی، فدیہ لیا گیا، اللہ فرماتے ہیں وہ فدیہ حلال ہے، وہ فدیہ جو 70 آدمی سے لیا ہے وہ کیا ہے؟ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، وہ فدیہ حلال ہے۔ اس سے بہت بڑا قانون آ گیا کہ اجتہاد میں خطا ہو جائے پھر بھی عمل کرنا جائز ہے، اجتہاد میں خطا ہو جائے پھر بھی عمل کرنا، بھائی خطا نہیں ہو گئی تھی اور فدیہ ملا تھا، اب فدیہ حلال یا حرام؟ اللہ نے فرمایا حلال ہے، تو معلوم ہوتا ہے اجتہادی خطا پر عمل اگر کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ اس سے یہ پورا قانون نکل آیا کہ مجتہد مخطی بھی ہوتا ہے، مصیب بھی ہوتا ہے، تو ثواب پر تو عمل کرنا ظاہر ہے، لیکن خطا، مجتہد کی خطا پر بھی کوئی عمل کرے تو وہ بھی معذور ہے، وہ بھی معذور ہے، ماخوذ نہیں۔ اور اسی کو حدیث نے وضاحت سے بیان کر دیا، یہ تو قرآن سے سمجھ آ رہا ہے، حدیث نے بیان کیا کہ جب اذا حکم حاکم، جب حاکم یعنی مجتہد ایک فیصلہ کرتا ہے، اگر اس کا فیصلہ صحیح نکلے اجتہادی امور میں، لہو اجران، اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، 2 اجر، اور اگر اس کا فیصلہ خطا پر ہو تو اس کو 1 اجر ملتا ہے، 1 اجر۔ لیکن بات کس کی ہے؟ حاکم اور مجتہد کی، اور غیر مقلد یہ اجتہاد کرے جو نااہل ہے تو یہ اجتہاد کرے تو 6 ڈنڈے لگانے چاہیے، اگر صحیح نکلے تو 8 لگانے چاہیے، اور غلطی کرے تو 20 لگانے چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کا قانون بھی ہے۔ اگر ڈرائیور سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، ڈرائیور بچ جاتا ہے، اور اناڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ سارے اناڑی ہیں، اناڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بچ نہیں سکتا۔ اگر ڈاکٹر سے مریض مر جائے تو ڈاکٹر پر کیس نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ مستند ڈاکٹر ہو اور قانون بھی صحیح ہو۔ لیکن اگر یہ جو محلے اور شہروں میں بیٹھے ہوتے ہیں ڈاکٹر، ایک تو ہوتا ہے ڈاکٹر اور ایک ہوتے ہیں ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر سے بندہ مر جائے تو ڈاکٹر پر 302 کا پرچہ ہوگا، قتل کا کیس ہوگا۔ تو یہی ہے، مجتہد سے غلطی ہو جائے اللہ کے ہاں اس پر پکڑ نہیں، اور اگر غیر مجتہد کرے اجتہاد اور صحیح بھی تکا لگ جائے تب بھی محفوظ ہے۔ من قال فی القرآن برأیہ، یہ بھی آ گیا برأیہ ہی، آگے قد اصابہ کے لفظ بھی موجود ہیں، ایسے تکا لگایا قرآن میں اور وہ تکا لگ بھی گیا تب بھی جائز نہیں، تو تکے بازی جائز نہیں۔ تو یہاں پر بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہمارے اصول کا آ گیا۔ کہتے ہیں حضرت محمد کو اختیار تھا کہ فدیہ لیتے یا نہیں، یا
وہ بزرگوں اور مسئلہ ہے سورہ محمد کا، وہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے. یہ آپ پہلے سمجھے، یہ مقام بدر کے حالات بیان ہو رہے ہیں. وہ بزرگوں ہاں پھر تو ٹھیک ہے، وہ تخجیر بعد میں آپ کو ملی ہے، وہ پوری تخجیر ہے، اور وہ سورہ محمد میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ اور مسئلہ ہے اما فدان والا. لیکن جہاں تو ابتدائی حالات ہیں، پہلے پہلے قیدی ہیں، پہلا پہلا مال غنیمت ہے، اور پہلا پہلا فدیہ ہے، یہ ابتدا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا، پس کھاؤ. کہتے ہیں ما یعذبان فی کبیر والی حدیث کا جواب نہیں ہوا. اللہ آپ کو سمجھ عطا کرے. جواب ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ روایت کتاب اللہ کے قطعی قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتی. خبر واحد ہے، اور خبر واحد یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. واتقوا اللہ ہو گیا، واتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یا ایھا النبی، اے اونچی شانوں والے، کل من فی ایدیکم، فرما دیجئے ان کو جو تمہارے ہاتھ میں ہیں، من الاسرا یعنی قیدی، ان کو فرما دیجئے جو تمہارے قبضے میں ہیں، من الاسرا یعنی قیدی. ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر جانتا اللہ تمہارے دلوں میں خیرن کوئی انابت، اگر جانتا اللہ تمہارے دلوں میں کوئی انابت، دے گا تم کو خیرن بہتر، مما اخذ منکم اس سے کہ لیا گیا، منکم تم سے، ویغفر لکم اور معاف کر دے گا تم کو، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر ان قیدیوں کو بتا دو، جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان کو بتا دو کہ اگر تمہارے دل میں ہوئی انابت اور مسئلہ ماننے کی تڑپ تو تم میں مسئلہ سمجھ آ جائے گا، اور جب مسئلہ سمجھ آ جائے گا تم مسلمان ہو جاؤ گے. تو مسلمان ہوگے، توحید مانو گے، تو توحید اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے. یغفر لکم واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بہت معاف کرنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے. پیچھے آیا دو چیزیں، یغفر لکم پر غفور ذکر کیا، یؤتیکم کے پر رحیم ذکر کیا. اللہ معاف بھی کرتا ہے اور انعام بھی دیتا ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اچھا، اور اللہ مال بھی اس سے بہتر دے گا. جو تم نے فدیہ تم سے لیا گیا، اگر تمہارے دل میں انابت ہوئی، تم نے مان لیا مسئلہ، دو فائدے ہوں گے، اللہ مال بھی دے دے گا اور اللہ مغفرت کا پروانہ بھی دے دے گا. واللہ غفور الرحیم. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر یہ ارادہ کریں، یریدو کی ضمیر کدھر لوٹے گی؟ قیدیوں کی طرف. اگر یہ ارادہ کریں، خیانتک کا معنی تیرے ساتھ خیانت کرنے کا، پس تحقیق مراد کیا ہے؟ نقد عہد کر کے مقابلہ کرنے کا. ادھر عہد ہو ادھر مقابلہ ہو. فقد خان اللہ، تحقیق انہوں نے اللہ سے بھی خیانت کی ہے، من قبل اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا، یہ خیانت ہے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ فَأَمْكَنَكُمْ عَلَيْهِمْ، بس قدرت دے دی اللہ نے تم کو ان پر. پہلے انہوں نے خدا کی خیانت کی، اللہ نے تم کو ان پر مسلط کر دیا، قدرت دے دی. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا،
یہ ترغیب الی الہجرت والجہاد، ترغیب الی الہجرت والجہاد، ہجرت کی طرف ترغیب دینا۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر کفار کا غلبہ ہو وہاں سے اپنا ایمان بچانے کی خاطر گھر بار چھوڑ دینا، وطن زمینیں چھوڑ دینا، دوسرے ایریا میں چلا جانا، یہ کیا ہے؟ ہجرت۔ اس ہجرت کے بارے میں یہ تو سب کو پتا ہے کہ فتح مکہ تک ہجرت فرض تھی، اگر کوئی ہجرت نہ کرتا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم بنتا، تو فتح مکہ تک ہجرت فرض تھی۔ اس کے بعد لا ہجرت بعد الفتح کا کیا مطلب؟ بعد الفتح اس کا کیا معنی؟ بعض روایات میں آ گیا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی، لیکن یاد رکھو ہجرت جیسے جہاد الی یوم القیامہ ہے، ہجرت کا حکم بھی الی یوم القیامہ ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ جہاد قیامت تک ہے تو ہجرت کا حکم بھی کیا ہے؟ کہ ہاں فرق یہ ہے مکہ کے فتح مکہ سے پہلے وہ خاص فضیلت والی جو ہجرت فرض تھی وہ فتح مکہ پر ختم ہو گئی، لیکن نفس ہجرت الی یوم القیامہ قیامت تک ہوگی۔ اب بھی یہی مسئلہ ہے، ایک آدمی کہیں کفار میں رہتا ہے، سارا ماحول گندا ہے، کفر اور شرک کا ماحول ہے، اور یہ وہاں پر ڈیرا رکھتا ہے، اس کے ایمان خطرے میں ہے، ماحول خطرے میں ہے، تو شرعاً اس آدمی پر ضروری ہے اپنا مکان بدلے اور اس ماحول کو چھوڑ دے۔ کچھ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ اب بھی ضروری ہے، اب تو اس ضروری کا الٹا ہو رہا ہے۔ آج مسلمان ہجرت کرتا ہے امریکہ، ماشاءاللہ ہے مسلمان، اور ہجرت ہو رہی ہے برطانیہ، ہے مسلمان، کافر ملکوں میں ہجرت کرتا ہے، الٹی سمجھ اور معکوس سمجھ۔ حالانکہ مسئلہ کیا ہے؟ ہجرت کرنی ہے اپنا ماحول بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، اور لڑنا آسان ہے، یاد رکھو چندہ دینا آسان ہے، لیکن اپنا ایریا چھوڑ کے کہیں چلا جانا یہ بڑا مشکل ہے۔ پیسے تو جیب سے آدمی دے سکتا ہے نا، اور ایک یہ ہے کہ ساری زمینیں، کوٹھیاں، کاروبار، دکانیں سب کچھ چھوڑ جاؤ اور خالی ہاتھ ہو کے جہاں سے چلے جاؤ، کوئی چیز بھی ساتھ نہ ہو، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہ قربانی دی ہے نبی پاک کے مہاجر صحابہ نے، سب کو چھوڑ دیا، دکانیں تھیں، زمینیں تھیں، اپنی برادریاں تھیں، بڑے بڑے مکان تھے، سب کچھ۔ قرآن کہتا ہے اخرجوا من دیارہم، ان کے گھر تھے، عالی شان عمارتیں تھیں، سب کو چھوڑ دیا۔ اب انہی کے فضائل ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا۔ صحابہ کی جب عظمت آئے نا، معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو بھی مزہ آتا ہے۔ اوصاف جو قرآن شروع کرتا ہے پھر بس نہیں کرتا۔ اب آیا نا صحابہ کی عظمت کا مضمون، اب دیکھو قرآن کئی وصف جمع کرے گا۔ فرمایا ان الذین آمنوا، ایک، ہاجروا، دو، جاہدوا، تین، پھر ختم نہیں کیا، باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا، پھر ختم نہیں، نصروا، آگے آیا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء۔ اب دیکھو ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جنہوں نے، خیال کرو جنہوں نے ایمان لایا، کیا مطلب؟ جنہوں نے مسئلہ مانا، وصف اول، وہاجروا اور ہجرت کی، وصف ثانی ہجرت کی، وطن چھوڑا، وجاہدوا اور جہاد کیا، بے اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین آووا
اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی مہاجرین کو، وَنَصَرُوا اور نصرت کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہی لوگ ہیں کہ بعض کے اولیاء ہیں، بعض کے دوست ہیں، والذین آمنوا اور وہ لوگ کہ ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی، ما لکم نہیں ہے واسطے تمہارے اے مہاجر اور انصار صحابہ ان کی ولایت سے، من شیئن کچھ بھی، حتیٰ یہاجروا حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں، اگر وہ مدد طلب کریں تم سے، فی الدین دین کے باب میں، فعلیکم النصر بس اوپر تمہارے مدد کرنا ہے، الا علی قوم بینکم ہاں ایسی قوم کے خلاف کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق صلح کا معاہدہ ہو، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعض ان کے اولیاء ہیں بعض کے، الا تفعلوہ اگر نہ کرو تم اس کو، تکن فتنۃ فی الارض ہوگا فتنہ زمین میں اور فساد بڑا، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا یہی لوگ ہیں، هم المؤمنون حقا پکے مومن، لوہے دی لٹھ ورگے پکے مومن، هم المؤمنون حقا، لہم مغفرۃ واسطے ان کے بخشش ہے، ورزق کریم اور روزی عزت کی۔ اب دیکھو شروع کہاں سے کیا، قرآن کا انداز دیکھو، صحابہ کا تذکرہ میں نے کہا ختم ہی نہیں ہوتا، اوپر شروع کیا نا، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ مانا، کون سا مسئلہ، اللہ کے سوا کار ساز مشکل کشا بھی کوئی نہیں اور نظر و نیاز کے لائق بھی کوئی نہیں، یہ مسئلہ بھی مانا، وطن چھوڑا، جہاد کیا، مال خرچ کیے، جانیں اللہ کی راہ میں لٹائی، اور یہ تو ہیں مہاجرین صحابہ اور انہوں نے بھی کمال کیا، والذین دوسرا گروہ جنہوں نے جگہ دی مہاجرین کو اور مدد کی مہاجرین کی، تو کیا مطلب، جگہ بھی دی، اپنی زمینوں میں شریک کر لیا، اپنی جائیداد میں شریک کیا، حتیٰ کہ اگر کسی انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یہ ہے اصل قربانی۔ اللہ نے تعریف کی، نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اس آیت پہ تھوڑا سا غور کر لو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بعض اولیاء ہیں، بعض کے مراد کیا ہے، اس کے 2 مطلب ہیں، بعض بلکہ سارے مفسرین نے تقریباً اس ولایت سے مراد ولایت وراثت والی لی، ولایت سے مراد کون سی لی، ولایت وراثت والی، اور مطلب کیا ہے، وہ یہ تقریر کرتے ہیں کہ ابتدا ہجرت پر جب صحابہ کرام نے ہجرت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ اور مواخات قائم کیا، ایک مہاجر اور ایک انصاری ان کو بھائی بھائی قرار دیا، جس کو اخوت اور مواخات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب جو مہاجر انصاری کا بھائی بنا، وہ بھائی اس اعتبار سے بنا کہ وراثت میں بھی وہ اس کا شریک ہوتا، اگر انصاری مرتا تو مہاجر اس کا وارث اور ترکے میں بھی شریک ہوتا، لیکن بعد میں جب سارے انصار مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات آگے آ رہی ہے، اولو الارحام بعضهم اولا بے بعض میں اللہ تعالیٰ نے وہ حکم منسوخ کر دیا،
اور نیا حکم جاری کیا. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ نیا حکم جاری کیا اور وہ یہ کیا کہ اب وراثت کا اصول آ گیا اور وراثت کا اصول قرابت ہوگی، رشتہ داری کے اصولوں پر وراثت تقسیم ہوگی اور باقی مہاجرین اور انصار جو اخوت کی وراثت ہے اس قانون پر وہ وراثت ختم ہوگی. اور اصل قانون جو ہے وراثت کا وہ کون سا قانون ہوگا؟ چپ والا. ہاں، وراثت قرابت داری کے اصولوں کے مطابق وارث بنیں گے، نہ کہ بھائی چارے کے اصولوں کے مطابق. لیکن یہاں سے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جہاں ولایت سے مراد ولایت وراثت نہیں ہے بلکہ ولایت سے مراد محبت اور نصرت کی ولایت ہے. ولایت سے مراد کیا ہے؟ محبت اور نصرت کی ولایت. اگر ولایت سے مراد وراثت والی لے تو اگلی آیت منسوخ ماننی پڑے گی، اس آیت کو منسوخ ماننا پڑے گا. لیکن جہاں مراد کیا ہے؟ نصرت اور محبت والی ولایت. ہاں بھائی دیکھو، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی، نہیں ہے واسطے تمہارے ان کی ولایت سے کوئی چیز. مفسرین کے نزدیک وراثت سے یعنی وہ وارث نہیں بن سکتے. اور مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک ولایت سے مراد کیا ہے؟ دوستی اور محبت سے ان کے ساتھ یاریاں نہ لگاؤ، حتیٰ یہاجروا، حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں. اور اگر وہ مدد طلب کریں تم سے فی الدین، دین کے معاملہ میں یعنی کافروں سے لڑنے کے معاملہ میں، فعلیکم النصر، تو تم پر لازم ہے نصرت کرنا. معلوم ہوتا ہے مسلمان قوم پر، مسلمان بھائی کا جب کافر سے مقابلہ ہو تو کس کی مدد کرنا ضروری ہے؟ مسلمان کی یا کافر کی؟ مسلمان کا مقابلہ کافر سے ہو تو مسلمان کس کی مدد کرے گا؟ مسلمان کی. اور کافر کس کی کرے گا؟ کافر کی. اب سوچ لو، اب سوچ لو طالبان اور امریکہ کی لڑائی میں جو طالبان کی مدد کرے وہ تو ہے علیکم النصر، اور جو کافر کا اتحادی بنے تو فہو منہم الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق. سبحان اللہ. اسلام کا نظام انصاف دیکھو، اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہے، اس پر کافروں نے حملہ کر دیا، لیکن کافر وہ ہیں جن کے ساتھ تمہارا جنگی معاہدہ ہو چکا ہے، تو اب مسلمان کی امداد بھی نہیں کر سکتے. او بزرگوں، اب ان کافروں سے لڑ نہیں سکتے. معاہدے کی پابندی کرنا ضروری ہے لیکن وہ جنگی معاہدہ ہو. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعض اولیاء ہیں بعض کے. الا تفعلوا، اگر تم نہیں کرو گے وہ تکن فتنۃ، تجھے فتنہ ہوگا. یعنی کیا لکھا ہے؟ ما امرتکم بہ من تواصل وتولی بعضهم بعضا. مطلب کیا ہے؟ اگر مسلمانوں کا تعاون نہیں کرو گے کافر چڑھ آئیں گے اور کافر سب کو آ کے ملیا میٹ کر دیں گے. یہ فتنے کا سبب بنے گا. فی الارض و فساد کبیر، بہت بڑا فساد ہوگا. آج دیکھ لیں، آج پاکستان نے جو غلطی کی طالبان کا خلاف امریکہ اور اتحادیوں کا ساتھ دے کر، آج اس کا نتیجہ بھگتا جا رہا ہے. آج ساری اس تو مہربانی کرو، یہ نہیں وہ دوسرا لگا، یہ نیا بخارا آ گیا. ہاں بھائی، ہاں بھائی، اچھا جی. فساد کبیر، پہلے اس کو چیک کر لو نا کہ یہ صحیح چلتا بھی ہے. میرا خیال ہے پہلے سے خراب ہو گیا ہے.
ہاں پہلے چیک کر لو، اور یہ ڈبے چلنے نہیں لگے، میرا اندازہ یہی ہے، ہاں کیونکہ ڈبے مریض ہیں اور جہاں چلنا ہوتا ہے 8-9 گھنٹے۔ اچھا جی، چلو آج تو اسی امید میں رہو نا کہ ٹھیک ہوتا ہے۔ فساد کبیر والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، یہ بشارت ہے، اوپر بھی ذکر آ چکا تھا لیکن نتیجہ نہیں بیان ہوا، اب قرآن نے پھر اسی کو دہرایا۔ او بزرگوں، وہ اوپر تھا نا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، والذین آووا، جنہوں نے جگہ دی، ونصروا، اب آیا نتیجہ ثمرہ دنیاویہ، اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں۔ یہ حقا بتا چکا ہوں، ایمانن حقا نکالو، یا یہ مفعول مطلق، وہ خاص نوع کا مفعول مطلق جو مضمون جملہ، پورے جملہ کے مضمون کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، اور ہماری بولی میں لوہے کی لٹھ سے مضبوط ایمان ہے ان کا۔ لہم مغفرۃ، واسطے ان کے بخشش ہے، ورزق کریم، اور روزی ہے عزت کی۔ ہاں بھائی، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، جہاں قرآن نے کیا بتایا، آیت کے تیور دیکھو، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، تین اوصاف ذکر کیے، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا فی سبیل اللہ، یہ اب ان کا نتیجہ اولئک ہم المؤمنون حقا۔ قرآن یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ نبی پاک کے مہاجر صحابہ یہ سارے پکے مومن اور سارے جنتی۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ چلتا ہے ایمان خلفائے ثلاثہ کا، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، خلفائے ثلاثہ کے ایمان پر بات چلتی ہے۔ یہ رافضی شیطان حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کو ایمان والا نہیں مانتے، یہ ان کو مومن نہیں مانتے، جبکہ مسلمان ان کو مومنین کا امام مانتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے جس طرح اور ادلہ قطعیہ ایمان اصحاب ثلاثہ پر موجود ہیں، یہ بھی قطعی دلیل ہے ایمان ابو بکر، عمر، عثمان پر۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، یہ تینوں اوصاف پائے گئے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان میں۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ ہاں، یہ سیٹ نہیں ہوا، پہلے سے بھی خراب ہو گئی۔ ہاں بھائی، بزرگوں کا پتہ کرنا۔ اب دیکھو، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ہم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ، واسطے ان کے بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق کریم ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے اصحاب ثلاثہ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور رزق کریم، عزت کی روزی یعنی جنت بھی ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اصحاب ثلاثہ کا پکا مومن ہونا اور ان کے لیے مغفرت اور جنت کا ہونا اس نص قطعی سے ثابت ہے۔ اس لیے جو ابو بکر، عمر، عثمان کو پکا مومن مانے وہ تو ہے مومن،
اور جو ابو بکر عمر عثمان کو مومن نہیں مانتا تو پھر اس کے ساتھ ملا لو اولئک هم الکافرون حقا، اس کے کافر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں کیونکہ وہ نسکتی کا منکر ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد اس کے، بہاجروا، اور ہجرت کی، بجاہدوا معکم، اور جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، وہ تم میں سے ہیں، رتبہ میں برابر نہ صحیح لیکن ہیں تم میں سے، صلح اور جنگ میں، اور اولو الارحام میں، بعضهم اولا ببعض، اور رشتہ دار قرابت والے بعض اولا ہیں ساتھ بعض کے، فی کتاب اللہ، قانون شرعی میں، اللہ کے قانون میں۔ اب اولو الارحام کی تقریر پہلے کر چکا ہوں۔ عام مفسرین کہتے ہیں اس ولایت سے مراد کیا ہے؟ وراثت والی، اور آیت کا مطلب یہ ہے قریبی رشتہ دار، وہ رشتے کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہیں، مہاجر اور انصاری کی وراثت جاری نہیں ہوگی۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں جہاں اولویت یا ولایت، محبت اور نصرت والی مراد ہے، اولو الارحام میں بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورۃ التوبہ